اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ قرآن کلاس میں ایک مرتبہ آپ لوگوں کو پھر خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلا سبق دہرایا ہوگا اور یاد کرنے کی بھی کوشش کی ہوگی۔ اگلا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اگلی آیت وا اور علمہ اس نے سکھائے، یعنی کس نے سکھائے؟ اللہ نے، کیونکہ یہ کلام ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کلام ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی تھی کہ آپ اس مخلوق کو اپنا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں جو لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، لیکن ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے رہتے ہیں، تیرا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہم خلافت کے زیادہ حقدار نہیں ہیں؟ تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ علامہ اور اس نے سکھایا، یعنی اللہ نے سکھایا آدم کو الاسماء نام، اسم واحد ہوتا ہے، اسماء جمع کا لفظ ہے، اسماء نام، کلہ کل ہر چیز، اس کی ہر چیز کے نام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ ثم پھر عرضہ پیش کیا انہیں، پھر جن چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ساری چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، تو ان چیزوں کو پھر کیا کیا؟ پیش کیا۔ کہاں پر؟ علی پر، الملائکتی فرشتوں، علی الملائکتی فرشتوں کے سامنے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ پس قول فرمایا، فرشتوں کے سامنے چیزیں پیش کیں، پھر اس نے فرشتوں سے فرمایا انبئو خبر دو، انبئونی مجھے خبر دو، سات اسمائی نام، اسمائی ناموں کی، مجھے خبر دو ناموں کی، ہؤلائی یہ ساری، یعنی جمع کا صیغہ ہے، یہ کے لیے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیش کی، ان ساری چیزوں کے اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ان کے مجھے نام بتاؤ۔ اگر تم ہو صادقین سچے، با محاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور اللہ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں، یعنی ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے، اور فرمایا بتاؤ تو مجھے نام ان چیزوں کے، اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ قولو جمع کا صیغہ ہے، وہ سب یعنی فرشتے، سارے فرشتے بولے سبحانکا، سبحان پاک ہے، کا تو، قولو سبحانکا، فرشتوں نے عرض کی کہ ہر عیب سے پاک ہے تو ہی، لا علم، لا نہیں، علم لنا، لا لیے، نہ ہم، لنا ہمارے لیے، لا علم لنا ہمارے لیے کچھ علم نہیں ہے، الا سوائے اس کے، ما جو کچھ، علمتنا تو نے سکھایا ہمیں۔ فرشتوں نے کیا عرض کیا کہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے سوائے اس چیز کے جتنا تو نے ہمیں، یا ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، اس سے زیادہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔
انا بے شک کا تو، انتا تو، العلیم بہت زیادہ علم والا، الحکیم بہت زیادہ حکمت والا، انکا انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتوں نے اقرار کر لیا کہ پیچھے جو گفتگو ہوئی تھی، جو کلام ہوا تھا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم خلافت کے اور اللہ کے نائب بننے کے زیادہ حقدار ہو، تو اب ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے پھر اس چیز کو محسوس کر لیا اور اقرار کر لیا اس چیز کا کہ اللہ ہی زیادہ اور سارا علم رکھنے والا ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ وہ جو کام کرتا ہے اس کی حکمتیں وہ ہی جانتا ہے، کوئی اور اس کے بتائے بغیر کوئی اور اس کی باتوں کی، اس کے کاموں کی حکمتیں نہیں جان سکتا۔ قولا فرمایا، یا آدم، اے آدم، یا اے کے لیے آتا ہے آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دیں ہم انہیں، باسمائہم، بھی ساتھ اسماء نام، ہم ان کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اے آدم، انہیں یعنی فرشتوں کو ان ساری چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما، جب انبأہم، انہوں نے بتا دیے انہیں، باسمائہم، ساتھ نام ان سب چیزوں کے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو کیا ہوا؟ قولا، فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم، کیا لم نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، لا، لیے، کم، تمہارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی، بے شک میں، عالم، زیادہ جانتا ہوں، غیب کی چیزیں، السماواتی، آسمان، والارضی، اور زمین، آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بے شک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور اعلم، میں جانتا ہوں، ما، جو کچھ، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور ما، جو کنتم، تم تکتمون، تم چھپاتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہاں سے ہمیں اب اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا نا کہ تم جو کچھ ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ چھپا رہے ہو میں وہ سب جانتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کھلے الفاظ میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، ہمیں خلیفہ بناؤ، یہ خواہش اظہار نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے ان کی چاہت یہ تھی کہ ہم جس طرح سے ہمیں تو نے بنایا ہے تو خلافت کے کیا ہم حقدار نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح فرما دیا کہ تم نے جو کہا اور جو تمہارے اندر تھا، جو تم نے ظاہر نہیں کہا، چھپا کے رکھا، لیکن تمہاری جو خواہش تھی میں وہ سب کچھ جانتا ہوں، چاہے تم کچھ ظاہر کرو یا چھپاؤ، وہ سب میرے علم میں ہے۔ اور اس جب، قلنا، قل کہا نہ ہم نے، اور جب ہم نے کہا، للملائکتی، لی کے لیے، ملائکتی فرشتے، للملائکتی فرشتوں کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو، ہم نے پیچھے بھی ایک کلاس میں پڑھا تھا کہ جب اذ کا ذکر لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک واقعہ ہے جو پیچھے ہو چکا ہے اور اس کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ اب یہاں سے ایک چیز ہم غور کر سکتے ہیں کہ یاد دہانی کس کو کروائی جاتی ہے؟ کہ جو اس واقعے سے پہلے باخبر ہو، ماضی میں کسی وقت میں وہ واقعہ ہوا
وقت گزر گیا، پھر اگلے وقت میں کسی وقت جا کر اس کو وہ پرانا واقعہ یاد کروایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو، یا اس وقت جو ہوا تھا، فلاں کام ہوا تھا، فلاں واقعہ ہوا تھا، فلاں بات ہوئی تھی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشری لباس میں دنیا پر تشریف لانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ان کو کائنات میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کا مشاہدہ کروا رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو ان کے زمین پر بشری صورت میں ظاہر ہونے سے پہلے بھی ہر چیز کے بارے میں علم دے رکھا تھا، اور وہ جس طرح اللہ نے چاہا وہ اس صورت میں پوری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ تبھی تو اللہ پاک نے کلام پاک میں بار بار کئی جگہ پر فرمایا کہ وہ وقت یاد کریں، فلاں وقت یاد کریں، فلاں وقت یاد کریں جب وہ واقعہ ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہد ہیں کائنات میں جو کچھ کام امور ہو رہے تھے، واقعات ہو رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سب پر شاہد یعنی گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم فرمایا؟ اسجدو، سجدہ کرو تم سب، لیے آدم، تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، پس سجدو ان سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے۔ تو انہوں نے ان سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، اور استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکانا، اور کانا ہو گیا، میں سے کافرین، کافر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور داخل ہو گیا وہ کفار کے ٹولے میں۔ اب یہاں سے ہم ان آیات سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی جو وہ مجاہدہ کرتا تھا، عبادت اور ریاضت کرتا تھا، اس کے اجر میں اس کو اتنا مقام دے دیا تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو فرشتوں نے تو حکم کی تابعداری کی اور جو حکم ہوا تھا اس پر عمل کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اور وہ کس بات سے انکار اس نے کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے دل میں تکبر آ گیا تھا۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسد مبارک بنایا گیا وہ تو مٹی سے بنایا گیا، اور جب کہ میں جو ہوں میری تخلیق وہ آگ سے کی گئی، تو آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، تو میں افضل چیز سے بنا ہوں، تو میں اپنے سے کم تر چیز سے بننے والی مخلوق کو سجدہ کیوں کروں؟ لہذا اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بظاہر ہمیں اپنے آپ سے کوئی کم درجہ نظر آتا ہو، یا کوئی بھی چیز کسی بھی حوالے سے ہمیں لگتا ہو کہ ہم اس سے بہتر ہیں، ہم فلاں سے بہتر ہیں، یا ہمارے پاس فلاں چیز بہتر ہے، اور ہم اگلے بندے کو کم تر جانیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اگرچہ ہمیں محسوس نہ بھی ہو کہ ہم تکبر کر رہے ہیں، لیکن ہم اگر دل میں چھپے ہوئے انداز میں بھی ہمارے احساسات بھی ہوں گے کہ ہم اس کو کم تر سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں، تو یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے۔ اور جب تکبر آتا ہے تو پھر انسان برائی کے راستے پر چل نکلتا ہے، کیونکہ ابلیس نے پہلی خطا کیا کی تھی؟ تکبر ہی کیا تھا۔ جہاں تکبر آیا وہاں پر حسد آئے گا، اور حسد آئے گا تو پھر ہمیں معلوم ہے کہ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی ہے کہ حسد جو ہے وہ ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ہم جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، اگر ساری زندگی انسان نیکیاں کرتا رہے اور ایک لمحے کے لیے کسی سے حسد کر لے، تو اس کی وہ جو ساری نیکیاں ہیں وہ کیا؟ وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اس کے ایک حسد کرنے کی وجہ سے۔
کیونکہ پھر اس کا ہر عمل جو ہے وہ اس حسد کے زیر اثر ہوگا، اور وہ آہستہ آہستہ اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ شیطان کے راستے پر چلتا رہے گا، اور آخر کار کیا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھے گا۔ لہٰذا ہمیں جب بھی ہمارے دل میں کوئی احساسات ہوں، کوئی کسی کے لیے کسی بھی حوالے سے کوئی اگر خیال یا احساسات پیدا ہوں، تو ہمیں اس کا تھوڑا سا تنہا بیٹھ کر اس کا جائزہ لینا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ذہن میں جو بات آئی ہے، آیا یہ کہیں میرے دل میں کوئی تکبر تو نہیں تھا، یا میں فلاں بندے سے کوئی حسد تو نہیں رکھ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ بات یا یہ جذبہ میرے اندر پیدا ہوا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ اکثر ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ اگر کوئی بہت غریب ہو یا ماہر انسان نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دولت نوازے، وہ محنت کرے، اس کو دولت نواز دے، وہ گاڑی وغیرہ لے لے، تو جو اس کے بارے میں جو اس کے ماضی کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے، اس کی تو یہ اوقات ہی نہیں تھی کہ اس گاڑی میں بیٹھے، اس کو دیکھو تو ذرا کیسے اس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ بات اگر ہم اس کی گہرائی میں غور کریں تو یہ اصل میں جو بندہ یہ الفاظ کہہ رہا ہے یا اسی قسم کے کوئی الفاظ کہہ رہا ہے، تو وہ سامنے والے بندے کو حقیر جان رہا ہے اور اس کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ کہاں سے ہوا کہ اس نے اپنے آپ میں غرور اور تکبر کیا اور اگلے بندے کو اپنے سے کمتر جانا۔ ایک بات تو یہ حسد اور تکبر اس کے ذہن میں آیا، تب اس نے ایسے الفاظ کیے۔ دوسری بات یہ، جب وہ حسد اور تکبر کر رہا ہے تو کیا وہ بھول گیا ہے کہ جو تجھے دینے والا ہے، جو تیرا رازق ہے، اس کا رازق اور مالک اور خالق بھی تو وہی رب کی ذات ہے نا؟ تو بہتر جانتا ہے یا وہ رب بہتر جانتا ہے کہ کیا یہ اس چیز کا حقدار ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو جو دی ہے وہ تو اللہ نے دی ہے، کسی بندے نے تو نہیں دی۔ تو ہم اللہ کی اگر ہم اس طرح کے جملے کہہ رہے ہیں، اس طرح کی بات سوچیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کو نوازا تو ہم ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تو نے جو اس کو نواز دیا یہ تو اس کا حقدار ہی نہیں تھا، تو نے اس کو نواز دیا۔ تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے فعل پر اعتراض اٹھانا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں آج کی آیات سے ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ ہم نے بات جو بھی اپنی زبان سے نکالنی ہے، پہلے اس کو غور کرنا ہے کہ ہم یہ کس انداز میں کس سوچ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، اور ہمارے کیا جذبات ہیں کہ یہ بات ہم اس زاویے سے اگر سوچ رہے ہیں تو کیا ہماری سوچ کا یہ زاویہ درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے، ہمیں اپنے ہر بار جو ہمارے ہم بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ بولنے سے پہلے اپنی بات کو تول لو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ منہ سے جو الفاظ نکال رہے ہیں نا، پہلے ان پر ذرا غور کر لیں کہ آیا وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ وہ الفاظ منہ سے نکال دیں اور آپ ان الفاظ کی وجہ سے گناہ گار ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ الفاظ آپ کو اتنے زیادہ گناہ میں لے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا رب العالمین، بجاہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔